يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تو مجھے علم سے ملا ہے جو میرے پاس سے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھی، جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں. گزشتہ آیت کریمہ میں آپ نے قارون کے حوالے سے سنا کہ قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام میں اسے راگا سے چاندی بنانا اور تانبے سے سونے بنانے کا علم سکھا دیا. اور اس کے بعد قارون نے اتنا بڑا اور اتنا زیادہ خزانہ جمع کیا. گزشتہ آیت کریمہ میں آپ نے سن بتایا. آج اس آیت کریمہ میں ہے کہ جب اس کو کہا گیا قارون کو کہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے، تو قارون کہنے لگا یہ علم تو میری محنت ہے، میرا اپنا وہ ہے، اب میں نے اپنے علم کی وجہ سے اپنے تجربات کی بنیاد پر اتنا علم حاصل کیا اور بنایا، اس کی وجہ سے میں کسی کو کیوں؟ یعنی آج ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس مال آ جائے، حسن آ جائے، دولت آ جائے، تو سوچتا ہے کہ میرا کمال، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے ہمیں دیا. آج ہوگا انسان، یعنی قارون نے اپنی ہنر پر، اپنی خوبی پر فخر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. آج بھی ہمیں اپنی کسی خوبی پر کیا میں بہت علم والا ہوں، بہت یہ ہوں، یہ چیز نہیں، بس اللہ نے جتنا دیا اس کا شکر. یعنی انسان کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، اسی عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے. کیا میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں تمہاری طرح ہوں یار، میں اتنا تھوڑی یہ نہ ہو کہ میں تو یہ ہوں تو میں یہ ہوں. آج ہوتا ہے نا انسان اپنی تعریفیں خود سے کرنے لگا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چند چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ انسان کبھی اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیا اتنا ہینڈسم، اتنا خوبصورت ہے. امام غزالی نے فرمایا اگر اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ سے بچنا ہے تو یہ سوچو کہ اسی پیٹ کے اندر گندگی، اگر تو حسین و جمیل اسی پیٹ کے اندر گندگی بھی. اسی طرح اگر ایک انسان اگر اپنی دولت پہ ناز اور گھمنڈ کرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں سوچے کہ اللہ کا ایک ایسا جھٹکا ہے کہ تیرا کہاں چلا ہے کچھ پتا ہے. انسان چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، دنیاوی نالج ہو، آخرت کا نالج ہو، کبھی اسے فخر نہیں کرنا چاہیے یار میرے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں. اگر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے آ کر کے آپ یہ نہ کہیں کہ یار میں تو تہجد گزار ہوں، الحمدللہ، اللہ کو یہ پسند نہیں. ابھی حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے پاس زمین و آسمان کے برابر نیکیاں، آسمان کتنا بڑا، زمین کتنی بڑی، زمین اور آسمان کے برابر اگر اس کے اندر
مسلمان کو ایسا دیتا، کسی مسلمان کو بھیجا سکا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہو، اور تیسرا وہ بندہ جو اپنے آپ کو فخر کرتا ہو، خود پسندی ہو، تو کہا وہ بندہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس ایک بھی نیکیاں نہیں، اس کے پاس ایک نیکیاں نہیں۔ تو کوئی اگر آپ نیکی کرے اسے چھپانے کی سوچو، چھپانے کی، لیکن آپ اس دور میں گزر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کرے تو جب تک چھپوائے نہیں نا تو پاس کو ملتا ہے۔ حال تو یہ کہ حرش کرنے جاتے آپ اسے احرام کی سیلفی، اس کی سیلفی، اس کی سیلفی، اسی میں پاگل ہوئے جائے، سیلفی سیلفی۔ آپ دیکھو ہر منٹ کی سیلفی آپ کو مل جائے، فٹ سے فیس بک واٹس ایپ پہ چڑھا دینا، دکھانا، یہ اللہ کو سے پسند ہے۔ کوئی بھی عبادت کو اپنے آپ کی سن بس اللہ کی توفیق سے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی تابعی کہتے ایک مرتبہ دوستوں کی محفل تھی، ہمارے یہاں دوستوں کی محفلوں میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور دوسری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ والے کو ان کی محفلوں میں بیٹھو گا تو دین کی باتیں آخرت کے حوالے سے غریب نماز کی بات ہمیں چلے جاؤں بھی آخرت کی بات، کس طرح انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے آخرت کے لیے، اس ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اگر پیر کی بھی محفل میں چلے جاؤ وہاں بھی دنیا کی بات ہو، آپ کے نفس سماعت میں سب کو نہیں بولتا اللہ ماشاءاللہ، نفس کے سماعت کی بات نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب بات چلنے لگی، اسی بھی کسی بندے نے کہا کہ میں تہجد میں اتنے دنوں سے ماشاءاللہ پابند ہوں، یہ ہوں۔ حضرت سعید صدر الحمدللہ 20 سال ہو گئے، ایک دن بھی میری تکبیر اولا فوت نہیں، 20 سال ہو گئے، ایک دن تکبیر اولا فوت نہیں۔ تکبیر اولا سمجھتے ہو؟ جب امام کہہ رہا اللہ اکبر، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے شریک ہو گئے، تو تکبیر اولا امام پہلے تکبیر دے دو، تب 20 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں۔ کہا سعید بن مسیب نے، لیکن جب صبح ہوئی نا نماز اتنے لیٹ ہو گئے، مسجد موجود سب نماز پڑھنا جو اپنے گھر جا چکے۔ آپ سوچے کہ اللہ کوئی قطعاً پسند نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ایک مرتبہ اسی رمضان کے اندر ایسا ہوا، کئی سال پہلے بھیتر جو کی نماز سے پڑھانی ہوتی ہے، تو دوسرے قائدے میں بیٹھا سوچنے لگا الحمدللہ دھنیہ واد پورا رمضان گزرا کہیں بھول لیں گے، ایسا دماغ میں اور وہیں پہ بھولا جاتا، وہی تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، اسی میں بیٹھ کے لگا بس سو رہا کہ انسان یہ فطرت ہے کہ انسان پسند اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، تعریف پسند نہ بنے کہ میری کوئی تعریف ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ سے حضور فرماتے ہیں کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ پسند ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، لیکن جب اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا اگر تمہارے دل کی بات اچھی لگتی ہے نا تو قیامت میں اس کا ایک اجر بھی نہیں ملے، ایک اجر بھی نہیں ملے۔ کہا ہمارا آدمی ہم اپنی خوبیوں کو طالب علم کے ساتھ یہ نہ ضروری ہے 25 سال سے قرآن سنانا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، میری کیا اوقات، میں امام کے اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے، کوئی اوقات نہیں۔ اب انسان ہے یار میں تو یہ ہوں آج دیکھیں ایسے پروگرام ہوتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اندر، میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اپنے نام کے ساتھ علامہ فہامہ مفتی اشراف پتہ نہیں کیا انہوں نے قاطع نصیحت فخر اظہر فلاح اتنے القابات لگاتے، اتنے القابات الہی بنا۔ بہرحال عیسائی خدمت اسی کی طرف توجہ دلائیے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کرے۔ اللہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کی آواز ہے نا اس آواز کو بھی نہ جائے، میری آواز سن کر سب فنا ہو، یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے انسان اپنی کسی چیز سے بخل نہ کرے،
دکان ہے، مکان ہے، محلات ہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بس اللہ کے فضل۔ یہ نہ پھر یار میں نے اپنی عقل سے کما لیا ہے، میں نے اتنا پڑھا، اتنی رات محنت کی اپنے عقل سے۔ ایک سے ایک کے عقل مندوں کو بیوقوفوں کے یہاں نوکری کرتے ہیں دیکھا، بیوقوفوں کے یہاں، بیوقوف جس کو آج ایک لڑکا آتا ہے گریجویٹ ہے، ایک سیٹ کا نوکری کرتا ہے، میں نے کہا کیا ہوا سیٹ صاحب سے بات ہو گئی ہے؟ حضرت وہ پیسے نہیں کر پاتے، کہا خالی سن لیتے دیکھ لیتے، میسج نہیں لکھ پاتے، کو لکھنا انگلش میں آتا ہی، کہا نا گجراتی لکھ پاتے، کتنا آدمی بڑا اب چھوٹی ہے اتنا بڑا، لیکن اس کا گریجویٹ انسان نوکری کرے۔ تو بہت سارے بیوقوفوں کے تیسری کے روسی جو ہے نا عقل سے نہیں بلکہ اللہ کی فضل سے، اللہ جس سے دیتے ہوئے تو اس میں کیا اگر دیکھ لیا تو ہمیں جلنا بھی نہیں ہے اور اترانا بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بھی ساتھ کریمہ کے حوالے سے کل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد